بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں سبق، وقف کی تعریف اور اس کے احکام۔ آخر کلمہ پر سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا اور سانس لینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ وقف کی تعریف کر رہے ہیں کہ آخر کلمہ پر سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا اور سانس لینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اب آخر کلمہ سے مراد کیا ہے؟ تو یہ جان لیں کہ آخر کلمہ سے مراد کلمہ مقطوعہ ہے، یعنی ایسا کلمہ جو ما بعد سے جدا لکھا ہو، جیسے بئس ما میں بئس پر وقف کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ موصول یعنی ملا کر لکھا ہو جیسے بئسما تو سین پر وقف نہیں کر سکتے بلکہ ما پر ہی ہوگا۔ اور اب یہاں پر کہہ رہے ہیں سانس اور آواز توڑ کر، تو سانس توڑنے کے بعد آواز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر آواز کو کیوں لکھا کہ آواز توڑ کر؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ بظاہر اس قید سے حاجت نہ تھی، کیونکہ قطع نفس کو قطع صوت لازم ہے، مگر وضاحت و توضیح کے لیے اضافہ کیا، یعنی مزید وضاحت کے لیے اضافہ کر دیا کہ سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا، اور سانس لینا یعنی آگے پڑھنے کے ارادے سے سانس یعنی دم لینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ وقف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ نمبر 1، حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کرتے ہوئے سانس توڑ دینا ضروری ہے، یعنی جس پر وقف کریں گے وہ اگر متحرک ہو تو اس کو ساکن کرتے ہوئے وہاں پر سانس بھی توڑ دیں، تبھی وقف ہوگا۔ نمبر 2، وقف کرنے کے بعد دوسری سانس سے ابتدا کرنا ضروری ہے، ورنہ وقف نہ ہوگا۔ یعنی وقف تو کیا، متحرک کو ساکن بھی کیا، آواز بھی توڑا، لیکن سانس جاری رکھا تو وہ وقف نہ ہوگا، بلکہ وہاں پر سانس کو توڑ کر دوسری سانس سے ابتدا کرنا ضروری ہے، ورنہ وقف نہ ہوگا۔ نمبر 3، وقف ہمیشہ کلمہ کے آخر پر کرنا چاہیے، درمیانی کلمہ پر نہ ٹھہرنا چاہیے، یعنی جو کلمے کا آخری حرف ہو اس پر وقف ہوگا، نہ کہ بیچ میں۔ نمبر 4، دو کلمہ ملا ہوا لکھا ہو، مثل بئسما وغیرہ، تو ہمیشہ دوسرے کلمہ کے آخر پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی اگر مرسوماً دو کلمہ موجود ہوں، لکھے ہوئے ہوں، ملا کر لکھے ہوئے ہوں، تو اب وقف کریں گے تو اس کے آخری پر کریں گے، دوسرے کلمہ کے آخر پر ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 5، حرف موقوف علیہ متحرک پر وقف کرتے ہوئے اس کو ساکن کرنا ضروری ہے، حرکت یا تنوین پر ٹھہرنا جائز نہیں۔ حرف موقوف علیہ متحرک یعنی جس پر وقف کیا جا رہا ہے وہ حرکت والی ہو، وہ اس پر حرکت ہو تو اس کو ساکن کرنا ضروری ہے۔ اور نمبر 6، حرف موقوف علیہ متحرک میں روم اشمام بھی جائز ہے، بشرطے حرکت اصلی ہو، یعنی عارضی طور پر اس پہ حرکت نہ لائی گئی ہو، حرکت اصلی پر ہی روم و اشمام جائز ہے۔ تنبیہ، روم کی حالت میں تنوین نہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وقف کی حالت میں تنوین ختم ہو جاتی ہے،
لہٰذا اگر روم کرنا ہے تو اس کی حرکت میں ہوگا۔ مثلا قدیرن پر وقت بالروم ہو تو تنوین تو ختم ہو جائے گی اور ضمہ بقدر تہائی حصہ ادا کیا جائے گا۔ تو روم کی حالت میں تنوین نہ ہو پڑی جائے گی بلکہ اس کی حرکت میں روم ہوگا۔ نمبر 7، ہائے ضمیر روم اشمام بھی جائز ہے۔ ہائے ضمیر میں روم اشمام بھی جائز ہے لیکن بحالت روم صلہ نہ ہوگا جیسے رسول وغیرہ میں۔ اب ہائے ضمیر کسے کہتے ہیں؟ تو ضمیر کا لغوی معنی ہے پوشیدہ ہونا۔ اصطلاح میں کلمہ کے آخر میں مثل کاف جو ہا لاحق ہوتی ہے اسے ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ لسان عرب یعنی عربی زبان میں 70 قسم کے ضمائر ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو ضمیر مراد ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ مثلا بھی کتابہ ضربہ وغیرہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر کو کلام میں لانے کا مقصد کیا ہے، یعنی ضمیر کو کلام میں کیوں لاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جب کلام میں پہلے کسی اسم ظاہر کا ذکر ہو اور پھر دوبارہ اسی کا ذکر مقصود ہو تو اختصار پھر کلام یعنی کلام کو مختصر کرنے کی غرض سے ضمیر کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن عظیم میں ارشاد باری تعالی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اصل میں یہ اس طرح ہے ذالک الکتاب لا ریب فی الکتاب۔ اب اس آیت میں دوسرے کتاب کو حذف کر کے اس کی جگہ ہائے ضمیر کو استعمال کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہائے ضمیر میں روم و اشمام بھی جائز ہے۔ بھی جائز ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بوجہ اصلیت اسکان تو ہے ہی، علاوہ اس کے روم و اشمام بھی جائز ہے، مگر ہائے ضمیر پر روم و اشمام میں علماء فن کا اختلاف ہے۔ بعض نے مطلقاً منع کیا ہے اور بعض نے مطلقاً جائز قرار دیا ہے، تو بعض نے تفصیل سے کام لیا ہے۔ لیکن جو قید لگا رہے ہیں لیکن بحالت روم صلہ نہ ہوگا جیسے رسول، اس لیے کہ صلہ نام ہے اشباع حرکت کا، یعنی ضمہ کو بقدر واو مدہ اور کسرہ کو بقدر یا مدہ بڑھا کر پڑھنا اس کو صلہ اور اشباع کہتے ہیں، جس کا لغوی مطلب کھینچنا ہے۔ اور چونکہ وقف میں حرف موقوف علیہ ساکن ہوتا ہے پس جب کہ حرکت ہی نہ رہی تو صلہ کیسے ہوگا؟ اگرچہ روم میں حرکت کا بقدر تہائی حصہ ادا ہوتا ہے لیکن صلہ حرکت کو کامل ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ صلہ جو ادا ہوتا ہے وہ حرکت کو کامل ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی صلہ نہ ہوگا۔ آگے دیکھیے، تائے تانیث میں بھی روم و اشمام جائز ہے، مثل اذا جاءک المؤمنات وغیرہ میں۔ اور حرف نمبر 9 حرف موقوف علیہ ہائے تانیث واقع ہو تو مثل نعمت وغیرہ تو اس صورت میں وقف بالابدال ہوگا، یعنی تائے مدورہ کو جب وقف کریں گے تو تائے مدورہ کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا۔ نمبر 10 حرف موقوف علیہ منصوب منون واقع ہو، مثل جفاءن وغیرہ تو اس صورت میں بھی وقف بالابدال ہوگا، یعنی یہاں پر جب وقف کریں گے تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، تو یہاں کیا ہوگا؟ وقف بالابدال ہوگا۔ نمبر 11 حرف موقوف علیہ نون یا میم واقع ہو، جیسے من ربکم وغیرہ تو اس میں وقف بالاظہار ہی ہوگا، یعنی نون کا ادغام ہو رہا تھا، اب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف بالاظہار ہی ہوگا۔ اسی طرح کسی حرف یا حرف مخفی پر وقف کیا گیا تو وقف بالاظہار ہی ہوگا، اظہار ہوگا، جیسے من ربکم
वस्ल में ज़र आता, लेकिन जब वक़्फ़ करेंगे तो कहेंगे मिन, नून को ज़ाहिर करेंगे। नंबर 12, जो हरफ मद मरसूम बवजह इज्तिमाए साकिनैन वसलन महज़ूफ़ हो, मसलन कुल नहबितु यरजुल्लाह युतिल हिकमा वगैरह, इस पर वक़्फ़ बिल इस्बात होगा। यानी कुल नहबितु के में अलिफ मद्दा गिर रहा था, जब वक़्फ़ करेंगे तो अलिफ को साबित रखेंगे। यरजुल्लाह में या मद्दा गिर रहा था, इस वजह से अब जब वक़्फ़ करेंगे तो वहाँ पर वाव को साबित रखेंगे, यरजू वगैरह। और युतिल हिकमा में या मद्दा गिर रही थी, लेकिन जब यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो या को साबित रखेंगे, जैसे युति वगैरह। नंबर 13, जो हरफ मद बवजह तमासुल गैर मरसूम हो, उस पर वक़्फ़ बिल इस्बात होगा। मसलन तरा अल आन के पहले कलमा पर वक़्फ़ किया गया तो इस बात के अलिफ के साथ तरा आ होगा। जो असल में तरा आया है, या के माक़ब्ल मफ्तूह होने की वजह से या को अलिफ से बदल दिया, तरा आ हो गया। अब कलमा में एक साथ 3 अलिफ रस्मन जमा हो गए। इस तौर पर अव्वल रा के माबाद वाला बाब का अलिफ दूसरे हमज़ा अगर मरसूम होता तो बसूरत अलिफ, तीसरा मुब्दल मिन इलैहा, यूं 3 अलिफ लिखने में जमा हुए, जैसे तरा। लेकिन तमासुल फिर रस्म की वजह से एक को लिखकर बाकी को हज़फ कर दिया। मगर जब इस पर वक़्फ़ करेंगे तो वक़्फ़ बिल इस्बात होगा, क्योंकि जो हर्फ मुमासिलत रस्मी की वजह से मज़ूफ़ हो वो हुक्म में मरसूम के होता है। तो वक़्फ़ करेंगे तो कहेंगे तरा। 14, नंबर 14, जो अलिफ मरसूम वसलन महज़ूफ़ हो, मिसले व अना अव्वलुल मुस्लिमीन व अस्सबीला वगैरह, इस पर वक़्फ़ बिल इस्बात होगा। 15, वक़्फ़ रस्म क़ुरआनी के मुवाफ़िक़ करना चाहिए। मसलन आतानियल किताब में आतानी पर और आतानियल्लाह में लफ्ज़ आतान पर वक़्फ़ मुवाफ़िक़ रस्म होगा। लेकिन मिसले वलियल्लाह के याए सानिया पर सुकून या के साथ वक़्फ़ मुवाफ़िक़ वस्ल होगा। अब लफ्ज़ आतान मगर इस पर इत्बाए रवायत में वक़्फ़ मुवाफ़िक़ वस्ल भी जायज़ है, जैसा कि मालूम हो चुका। और वलियल्लाह यानी वलिया होगा, क्योंकि याए सानिया मुमासिलत रस्मी की वजह से हज़फ हुई है, और जो हर्फ तमासुल फिर रस्म की वजह से महज़ूफ़ हो तो वो हुक्म में लिखे हुए के होता है, तो वक़्फ़ होगा वली की। नंबर 16, वक़्फ़ ब तशदीद में देर 2 हर्फ की होगी, मिसले अदू और सवी वगैरह। नंबर 17, वक़्फ़ ब तशदीद में रोम व इश्माम भी जायज़ है, अगरचे मुनव्वन हो, मिसले युर्रियुन वगैरह। नंबर 18, हर्फ मौक़ूफ़ अलैह नून या मीम मुशद्दद हो तो 1 अलिफ के बराबर गुन्ना होगा, अगरचे रोम या इश्माम किया जाए, जैसे जान वगैरह।